بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں ہم دنیا کے درمیان پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ آپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سزا کے حوالے سے خبریں سن لی ہیں، تو 2 کیسوں کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے، ایک میں 14 سال ہے اور ایک میں 10 سال ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، وقت کی بات ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دنوں کو پھیر کر لاتا ہے، وقت کو دنیا کے درمیان، انسانوں کے درمیان پھیر کر لاتا ہے۔ ہم کسی کو انشاءاللہ تان نہیں کریں گے، کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، کسی کو برا نہیں کریں گے۔ ان کو جو سزا ہوئی ہے اس میں سے ہمیں ان سب چیزوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ یہ جو عدل بدل ہوتا ہے، یہ تبدیلی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں کیسی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ نمبر 1، یہ جو فیصلے ہیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، یہ سیاست کی بنا پر کیس بنائے جاتے ہیں اور سیاست کی بنا پر کیسوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے بارے میں اتنا الجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر وقت کیسے بدلتا ہے۔ دیکھ لے، ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ مضبوط ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں بندہ کمزور ہوتا ہے۔ آج بندہ جوان ہے، کل بوڑھا ہے۔ آج بندہ حکمران ہے، کل بندہ معزول ہے، اپنے عہدے سے برخاست ہے۔ دیکھ لیں، جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، آج تک کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ایک وقت تھا کہ دنیا میں تھے۔ ایک وقت تھا حضرت نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ ان پر ہنستے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی میں چل رہی ہے، دشمن ڈوب رہے ہیں اور وہ ایمان والے ان کی اس ہلاکت پر مطلب کہ جب انہوں نے کہا تھا نوح علیہ السلام نے کہ ایک وقت آئے گا ہم آپ پر مسکرائیں گے، آج تم ہم پر مسکراتے ہو۔ تو یہ جو وقت ہے یہ تبدیل ہوتا ہے۔ وقت کیسے بدلتا ہے؟ ایک وقت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ تخت مصر پہ تھے، اور ایک وقت تھا بھائیوں نے ان کو جناب مارا اور کنویں میں پھینکا، اور ایک وقت تھا وہی بھائی فقیر بن کے کھڑے ہیں۔ اور یہ وقت بدلتا ہے۔ وقت انسان کو بہت کچھ دکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ کو لوگوں نے مکے سے نکالا تھا، اور ایک وقت تھا کہ رسول اللہ فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا موسیٰ علیہ السلام مصر میں بندہ قتل ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی میں چھپ کر نکل جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے وہی نبی بن کر فرعون کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت ہے جو ہمیں یہ مختلف مناظر دکھاتا ہے۔ اور ایک وقت تھا، کل محمد نواز شریف کی یہ حالت تھی، آج عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے، کل کو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اس میں ہنسنے والی اور خوشیاں منانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ کوئی غم اور کوئی خوشی یہ مستقل نہیں رہتی۔ یہ وقت ہے خوشی کا، آج خوشی ہے کل غمی ہے، کل غمی ہے آج خوشی ہے۔ خوشیاں اور غمیاں یہ ہمیشہ بندے پر ہیوی ایک چیز نہیں رہتی، کبھی خوشی آتی ہے کبھی غمی آتی ہے۔ تو یہ غموں کا اور خوشیوں کا اللہ نے سلسلہ دنیا میں بنایا ہے۔ اور چوتھی بات کہ کسی دشمن کی تکلیف پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا دشمن کمزور ہے، اس کو تکلیف ہے،
کل ہمارے دوست کو بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ آج جس سے ہمیں نفرت ہے اس کو تکلیف ہے تو کل جس سے ہمیں محبت ہے اس کو بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو کسی کی غمی پر، کسی کی دکھ پر، کسی کی مشکل وقت پر ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کو پکڑ دکڑ شروع، مار کٹائی شروع، اور بس پھڑ لو جی، مار دو جی، اور اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہمیں ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں کہ بس اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو جیل میں دے دو، اس کو بند کر دو۔ جب اس سے پہلے حکمران تھے وہ اپنے مخالفین کو پکڑتے تھے، یہی محسوس کروایا جاتا تھا کہ اس بندے کو پکڑ لینا اور جیل میں دے دینا پاکستان کے تمام مسائل کا شاید یہی حل ہے کہ نواز شریف کو جیل میں دے دو۔ اور اب یہ ہے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو جیل میں دے دو، یہی تمام مسائل کا حل ہے۔ مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، لوگوں کو کھانا بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، عمران خان صاحب کو جیل کروا دو۔ تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے والی ہیں، یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوئی آئے جیل میں یا کوئی جائے، ہمیں اس سے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے فائدے نقصان کی چیزیں نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ کوئی جیل میں آتا ہے، کہ کوئی جیل سے جاتا ہے، تو یہ ایک دنیا کا طریقہ کار ہے۔ تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم ملے، ہمیں سہولیات ملیں، ہمیں امن ملے، ہمیں اخلاقیات ملے، ہمیں یہ دین اور دنیا دونوں چیزیں اس کے بارے میں علم ملے، تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ آخری سوال کی صورت میں بات کرتا ہوں کہ کیا سویلین جو لوگ ہوتے ہیں انہی کو کیوں سزا ملتی ہے؟ جو حکمران سویلین ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، صرف انہی کو کیوں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے؟ جو ان کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا اور ان کو کیوں سزائیں نہیں دی جاتی؟ لہٰذا ان سیاستدانوں کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بھی سوچنا چاہیے اپنے بارے میں جو ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔